دیکھو اول و آخر بھی ایک قرب کا ایک تصور ہے. اول آخر، آخر کی لفظ اول کے لفظ کے قریب اور آخر دو لفظ ہیں. جناب علی ایک خطبے میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. قریب ہونا ایک صفت ہے ایسے جس کی طرف اشارہ میں کر رہا ہوں. الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. اگر پہلے ہوا وہ آخر ہوا پھر کیا واقع ہو جائے گا؟ جہاں اول کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. فیکون اولا قبل ان یکون آخرا فیکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا. اللہ کی کوئی صفت دوسری سے پہلے نہیں ہے. فیکون اولا قبل ان یکون آخرا. اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو. تھوڑی سی سمجھ نہیں. اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو اور ایسا ظاہر نہیں کبھی باطن رہا ہو. اول و آخریت ایک دوسرے سے پہلے نہیں، ظاہریت و باطنیت ایک دوسرے سے پہلے نہیں. وہی اولیت ہے، وہی آخریت ہے، وہی ظاہریت ہے، وہی باطنیت ہے. کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. جب پہلے نہیں ہے ہم اس کو پہلے نہیں ہے تو پہل کیسے سمجھیں گے؟ ظاہر اور باطن کیسے سمجھیں گے؟ اول و آخر کیسے سمجھیں گے؟ وہی اولیت ہے، وہی آخریت ہے، وہی ظاہریت ہے، وہی باطنیت ہے. اسی لیے اللہ نے ان 14 کو اپنے کمالات کا، صفات کا مظہر بنایا. یہ اول بھی ہیں، یہ آخر بھی ہیں، یہ ظاہر بھی ہیں، یہ باطن بھی ہیں. تھوڑی گل سمجھ لو میرا یہ اول بھی ہیں، یہ آخر بھی ہیں، یہ ظاہر بھی ہیں، یہ باطن بھی ہیں. اب ان کے اول و آخر سے ہمیں سمجھ آئی کہ اول کیا ہوتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے، ظاہر کیا ہوتا ہے، باطن کیا ہوتا ہے. جناب رسول خدا کی بزم میں جناب علی علیہ السلام بیٹھے ہیں. رسول خدا نے فرمایا اے علی جنت البقیع میں جاؤ، یہ سورج آپ کی حقیقت بیان کرے گا. جناب علی اٹھ کے جانے لگے. کچھ صحابہ کرام خود اٹھے، جناب علی نے ان کو کہا نہیں. جو اٹھ کے آنے لگے جناب علی نے انہیں روکا نہیں. چل کے جنت البقیع میں کھڑے ہوئے. جو ہی سورج نکلا سورج کی طرف دیکھ کر جناب علی نے سلام کیا. السلام علیکہ ایھا الخلق الجدید. اے نئی مخلوق میرا سلام. بہت ساری باتیں مل گئی ہیں. اے نئی مخلوق میرا سلام. جب کہا نا نئی مخلوق میرا سلام، اب سورج نے جواب میں کیا کہا؟ جو ہی سورج کی آواز نکلی، جلدی جملہ میں کہہ دوں، جو ہی سورج نے آواز نکالی جتنی صحابہ کرام گئے تھے سارے بے ہوش ہو گئے. جو سورج کی آواز سن کے بے ہوش ہو جائے وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتا. سارے بے ہوش ہو گئے. بے ہوش
جب ہوش میں آئے، کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے، جناب علی لے کے ان کو چلے، جو ہی نکلے جنت البقیع سے دوڑ کے مسجد نبوی میں رسول پاک کے سامنے جا کے، یہ جملہ کتاب میں جا کے دیکھے لکھا ہوا ہے، جاتے ہی کہتے ہیں مولا آپ روزانہ ہمیں کہتے ہیں کہ علی انسان ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ آج اللہ نے علی کو ان ناموں سے پکارا ہے جو اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سورج نے کیا کہا؟ کہنے لگے سورج نے جواب میں کہا ہے علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا ہوا بکل شیء علیم۔ اسی قرب کے تصور کو جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صحابہ کا توحید کے بارے میں، ذرا یہ جملے بہت گہرے ہیں جی، اب ہم لفظی ترجمہ تو ہم کرتے ہیں، ہمیں سمجھ ہمیں بھی نہیں ہے۔ صحابہ کا فی العلو اللہ برتری میں اتنا پہلے ہے جس کی انتہا ہی نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ کا فی العلو صحیح کام آئی دی، صحابہ کا نہج البلاغہ میں صحابہ کا فی العلو فلا شیء اعلی منہ، وہ برتری میں اتنا پہلے ہے کہ کوئی شے اللہ سے اعلیٰ نہیں ہے۔ گل تھوڑی سمجھا گی؟ وہ برتری میں، اللہ برتری میں اتنا پہلے ہے، فلا شیء اعلیٰ منہ، بس قرب من الدنو فلا شیء اقرب منہ، اور وہ درمن قرب، وہ قرب کے اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں۔ سمجھا لی تھی قرب کے حیدری، فرمایا نا میں قریب ہوں، برتری میں اتنا پہلے ہے، فلا شیء اعلیٰ منہ وقرب من الذنوب، اور مرکز سے قرب سے اتنا قریب ہے، فلا شیء اقرب منہ، کوئی شے اس سے زیادہ قریب نہیں، قریب نہیں۔ جناب علی نے توحید کا قریب ہونا بتایا، اللہ نے کہا اے علی میں تیرا قریب ہونا بتاتا ہوں۔ وہ قرب کے حیدری کہ تو قرب کے اتنا قریب ہے کہ کوئی شاید تو سے زیادہ قریب نہیں، اب میں تیرا قریب ہونا بتاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، جب اس سے ملنا چاہو تو پہلے وسیلہ تلاش کرو، پھر وسیلہ پہلے ہے نقطہ قرب بعد میں۔ یہی وجہ ہے۔ دیکھیں اب میں ایک جملہ کہوں، یہ باتیں سمجھنے تھوڑی سی بصیرت لطیف ہوگی تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ وہاں تو ایک تصور ہی نہیں ہے، جس کا تصور ہی نہیں ہے وہاں قرب کا کیا تصور ہو؟ وہ تصور ہم کر نہیں سکتے، وہ بعید ہے ہمارے تصور سے، لیکن خدا جانے وہ قرب کا کیا تصور ہے جو وسیلے میں پہلے وسیلہ آتا ہے۔ کیا سمجھیں؟ قرب میں کون آ رہا ہے؟
وسیلہ درمیان میں آ رہا ہے، اتنا اتنا قریب. پھر میں کہوں چونکہ ہم دعا اسی سے مانگتے ہیں. دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ ایک ہاتھ بھی دراز کرتے ہیں اور حکم بھی ہے. تو پھر دعا کا کیا کریں؟ ہمیں سہارا سمجھانے میں بھی لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. پھر دعا کا طریقہ وہی بتا سکتا ہے جو توحید کا قرب رکھتا ہے، جس کو ان کا تصور ہم نہیں کر سکتے.